اس کہانی کو مکمل ضرور سنیں۔ احمر جوں ہی دادی کی گود سے اتر کر ماں کے پاس آیا تو رانیہ نے فاطمہ کو بولا کہ بھائی کو بھی ویسے ہی تھپڑ مارو جیسے بھائی نے تمہیں مارا ہے۔ ٹی وی لاؤنج میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جلال صاحب کہنے لگے، رانیہ بیگم تم ہوش میں تو ہو؟ قدسیہ بیگم کہنے لگی، بہو باولی ہو گئی ہے کیا؟ رانیہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے فاطمہ کو پھر سے بولا کہ بھائی کو تھپڑ مارو۔ فاطمہ نے احمر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ رانیہ نے بھی احمر کو ایک پڑ مارا جس سے اب فاطمہ کی جگہ احمر رو رہا تھا۔ رانیہ نے احمر کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، اگر روئے تو ایک اور ماروں گی، اور بہن سے سوری بولو اور پرومس کرو آئندہ کسی کو تھپڑ نہیں مارو گے، فاطمہ کے علاوہ بھی کسی کو۔ احمر نے سر ہلایا۔ رانیہ نے کہا، بہن کا ہاتھ پکڑو اور اندر لے جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر چلے گئے۔ جلال صاحب کا رنگ غصہ سے لال ہو گیا۔ قدسیہ بیگم بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ باقی سب بھی اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ رانیہ واپس کچن کی طرف مڑنے لگی تو قدسیہ بیگم کہنے لگی کہ بڑی بے لگام ہو گئی ہے۔ رانیہ واپس ان کی طرف رخ بدلا اور کہنے لگی، بولے اپنے بیٹے کو کہ میری لگامیں کھینچے، آج بھی یہاں سب ہی ہیں، مارے میرے منہ پر تھپڑ۔ جلال صاحب اس پر چلانے لگے کہ اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو۔ رانیہ کے منہ پر تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ واہ، کتنی اچھی بات ہے نا، ہم اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہاری عزت ہے اور بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہاری کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ تمہارا بھائی تم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تمہارا شوہر تم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن تم نے اف نہیں کرنی۔ خود کو رد کر دو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اور بیٹوں کو سکھاتے ہیں تم بھائی ہو، تم شوہر ہو، تھپڑ مارنا، لہجے کی مار مارنا تمہارا حق ہے، اور اگر تم سے بہن یا بیوی اپنے حق کے لیے بھی بولے تو تھپڑ مار کر اس کا منہ بند کروا دو، کیونکہ معاملہ تمہاری عزت کا ہے۔ لیکن میں اپنے بیٹے کو آج یہ بات سکھائی ہے کہ تھپڑ مارو گے تو تھپڑ پڑے گا۔ تم بھائی ہو، محافظ ہو، اور محافظ کو کوئی حق نہیں گالی گلوچ یا تھپڑ مارنے کا۔ تم نے محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان کو اعتماد کی وہ کڑیاں پہنانی ہے جو یہ کبھی توڑ نہیں سکیں۔ بس یہ نہیں کہ محافظ بن کر خود سرکشی کرو اور ان کی عزت نفس رول کر خود کو عزت دار ثابت کرو۔ اور اپنی بیٹی کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، اپنا حق لینا سیکھے، تھپڑ کھا کر دو آنسو نہیں گرا کر پھر بے حس ہو کر آپ جیسے لوگوں کی چاکری کرے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی جیے۔ اور اس دن جیسے آپ کے بیٹے نے اپنی مردانگی دکھا کر اکڑ میں بیٹھا تھا نا، کل اس کو اس جگہ میرا بیٹا نہ ہو۔ تربیت کرنا عورت کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ خود کی عزت نفس بچا لے گی تو محافظ پیدا کرے گی۔